نیند نہیں آتی ہے، بہت اداس رہتا ہوں، فیصلہ کرنے کی طاقت ختم ہو گئی ہے، چھوٹی سی بات پہ بہت خوش ہو جاتا ہوں، چھوٹی سی بات پہ بہت پریشان ہو جاتا ہوں، بیٹھے بیٹھے یوں ہی رونے کا دل کرنے لگتا ہے اور جسم میں طاقت اور انرجی بالکل ختم محسوس ہوتی ہے۔ عام طور پہ مریض کچھ اور مسائل کے ساتھ آتے ہیں، لیکن ساتھ میں جب ہم ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں سوال و جواب کرتے ہیں تو اس میں یہ چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں جو میں نے پہلے آپ کو بتائیں۔ دیکھیے، اگر فرض کریں آپ پچھلے مسلسل 14 دن سے یا زندگی میں کبھی بھی 14 دن یا اس سے زیادہ ٹائم کے لیے کچھ علامتیں بتاتا ہوں اس کا شکار ہیں، تو پھر اس بیماری کا آپ کو بتاتے ہیں کہ کس کا شکار ہیں آپ۔ اگر فرض کریں آپ کی نیند خراب ہو گئی ہے، بہت زیادہ ہو گئی ہوئی ہے یا کم ہو گئی ہوئی ہے، بھوک آپ کی خراب ہو گئی ہوئی ہے، بڑھ گئی ہے یا بہت کم ہو گئی ہوئی ہے، اور تیسرے نمبر پہ یہ کہ آپ جسم میں طاقت انرجی محسوس نہیں کرتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ جیسے تھکا ہوا ہے، مٹی کے ساتھ مٹی بنا پڑا جسم ہے، اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت کم ہو گئی ہے، ذہنی صلاحیتیں کم ہوتی جا رہی ہیں، یا کیا ہے کہ بار بار موت کا خوف آتا ہے، یا ایسا ہے کہ کبھی کبھی خودکشی کرنے کا بھی دل کرتا ہے، تو یہ دیکھیں مختلف اوقات میں انسان مختلف طرح سے محسوس کر رہا ہوتا ہے، لیکن اگر فرض کریں آپ یہ ساری چیزیں زندگی میں کبھی 14 دن یا اس سے زیادہ کے لیے محسوس کر رہے ہیں تو اس کو ہماری میڈیکل کی سائنس میں میجر ڈپریسو ڈس آرڈر بولتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ڈپریشن کے مریض ہو گئے ہوئے ہیں۔ اب کسی کو اگر جب ڈپریشن کا مریض کہہ دیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ڈاکٹر نے اس کو نفسیاتی مریض بنا دیا ہے یا اس کو یہ کہہ دیا ہے کہ جی آپ پاگل ہو گئے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ ڈپریشن کی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ کچھ لوگوں میں تو بندے کی زندگی میں ہونے والے اتار چڑھاؤ، واقعات، پریشانیوں والا اس سے تعلق ہوتا ہے، لیکن کچھ لوگوں کو یہ بغیر وجوہات سے بھی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ چھوٹے بچوں کو بھی ڈپریشن ہو جاتا ہے، انہوں نے زندگی میں کوئی مسائل نہیں دیکھے ہوتے لیکن پھر بھی ڈپریشن ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے جب کوئی ڈاکٹر آپ کو ڈپریشن لیبل کر دے تو اس وقت یہ نہیں سمجھیں کہ آپ کو نفسیاتی مریض کہہ دیا گیا ہے، آگے ڈاکٹر سے مل کے اس کے حل ڈھونڈنے چاہیے۔ اب اس کے حل کے بارے میں بات کرتے ہیں تو وہ ایسا ہے کہ یہ 2 طریقوں سے اس کو حل کیا جا سکتا ہے۔ ایک تو اس کی میڈیکیشنز ہوتی ہیں، ادویات ہوتی ہیں، جو کہ سائیکیٹرسٹ وہ ڈاکٹر ہوتا ہے جو ان کی ادویات کو تجویز کرتا ہے، اور دوسرے نمبر پہ اس کے جو حل ہے وہ کچھ سپیچ تھراپی، سائیکو تھراپی، کچھ الفاظ کے ساتھ، کچھ سیشن کے ساتھ، یہ ماہر نفسیات جو ہوتے ہیں سائیکالوجسٹ، وہ اس کا حل کرتے ہیں۔ آپ میں سے اگر کوئی شخص زندگی میں 14 دن یا اس سے زیادہ کے لیے یہ چیزیں محسوس کر چکا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ سائیکیٹرسٹ سے ملے اپنی ادویات کی خاطر، اور ایک سائیکالوجسٹ سے ملے۔ سائیکیٹرسٹ خود ہی آپ کو سائیکالوجسٹ کی طرف بھیجیں گے سپیچ تھراپی کے لیے، سائیکو تھراپی کے لیے، اس میں الفاظ کے ساتھ آپ کا علاج کیا جائے گا۔ اگر آپ اس چیز کو ٹریٹ نہیں کرتے ہیں تو کیا کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، آپ کی شخصیت، معاشرے میں چلتے ہوئے آپ کے کام کاج، یہ جو ڈپریشن ہے یہ آپ کے روزمرہ زندگی کے معاملات پہ بہت بری طریقے سے اثر انداز ہوتا ہے۔ ہماری زندگی ویسے نہیں رہ سکتی جیسے زندگی ہونی چاہیے ہے۔ باڈی کا ایک فنکشن جو میکسیمم ہم نے پرفارم کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ اس جسم سے فائدہ لینا ہے، وہ ہم نہیں لے پاتے جب مینٹلی طور پہ ڈپریس ہوتے ہیں، اور اس کی علامتیں ہم نے آپ کو بتائی ہیں۔ اس کے علاج کے لیے لازمی ہے کہ سائیکیٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ سے ملا جائے۔ اب اپنا خیال رکھیں، اپنے بچوں کا خیال رکھیں۔ بہت شکریہ۔